السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہے ششم، مضمون ہے اردو، سبق نمبر 3، اسلام کا بہادر بیٹا، صفحہ نمبر 12۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے، مطلب انہیں اپنے جو کام تھا ان کا اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، مطلب تیر چلانے میں وہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر، ترکش کہتے ہیں تیر رکھنے کا آلے کو، ٹھیک ہے بیٹا، نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ اسوہ حسنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، مطلب انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیا اسے ہم سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنت سے مراد اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا۔ اشاعت اسلام مطلب اسلام کی تبلیغ، مطلب اسلام کو پھیلانے کا عمل شروع کر دیا۔ آپ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ لفظ فتح کے جمع فتوحات مطلب کامیابی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے۔ بیٹا، ایران میں رہنے والے لوگوں کو ایرانی کہا جاتا ہے، اور ایرانی کی جمع ایرانیوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ شکست کہتے ہیں ہار کو، فاش مطلب کھلی شکست دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ کوفہ کہتے ہیں ایک جگہ کو، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ مدائن کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر بلدیاتی نظام قائم ہو، جہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا گیا ہو، باقاعدہ انتظام کیا گیا ہو، ایسی جگہ کو ہم کہتے ہیں مدائن، ٹھیک ہے۔ سارے علاقے کی مردم شماری کرائی۔ مردم شماری کہتے ہیں آبادی کی تعداد کو گننا کرائی۔ زمین کی پیمائش کرائی، مطلب جو زمین تھی اس کا ناپ تول کروایا۔ پیمائش کہتے ہیں تولنے کو، ناپنے کو۔ چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا۔ بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے۔ مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام قائم کیا۔ بیٹا، لفظ رسد کے معنی ہیں خوراک یا راشن، جو اکثر عام طور پر ہم مہینے کے شروع میں یا اختتام پر ہم لوگ لا کر رکھتے ہیں نا گھر میں، رسد اسے کہا جاتا ہے۔ مختلف عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی دورہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 26 ہجری میں کوفہ کی گورنر سے فارغ ہوئے اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی، بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین کہتے ہیں پیغمبر کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا بیٹا، انہیں کہا جاتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازے کی نماز پڑھ سکیں۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اس سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کو پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر لفظ ہے فتوحات، فتوحات۔ نمبر 3 پر لفظ ہے الگ تھلگ، الگ تھلگ۔ نمبر 3 پر لفظ ہے کوہرام مچنا، کوہرام مچنا۔ لفظ فتوحات کے معنی ہے جیت۔ بیٹا لفظ فتح واحد ہے، لفظ فتوحات جمع ہے فتح کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر لفظ ہے الگ تھلگ، الگ تھلگ مطلب علیحدہ، مطلب جیسے کہ آپ کلاس میں ہوتے ہیں، اپنی جماعت کی مثال لے لیتے ہیں ہم، کچھ بچے ایک ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باقی لوگوں سے بالکل الگ ہو کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا۔ اسی طرح نمبر 3 پر لفظ ہے کوہرام مچنا، مطلب شور مچنا، رونا کسی کی بات پر، کسی کی جنازے پر۔ امید کرتی ہوں آپ نے سبق اسلام کا بہادر بیٹا اور اس کے الفاظ میں نے اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔